بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلبہ، آج ہم آپ کے سیکنڈ چیپٹر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جی کہ ہم سیکنڈ چیپٹر آپ کا پڑھ رہے ہیں، اس میں آج ہم ایک نہایت ہی اہم سوال، ویسے تو سارا سلیبس ہی اہم ہوتا ہے، لیکن چونکہ جس ملک کے ہم تعلقات پڑھیں گے وہ نہایت ہی اہم ملک ہے اور ہمارا دوست ملک ہے، یعنی پاک چین تعلقات کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ چین جو ہے ہمارا دیرینہ ساتھی اور ہر مشکل میں کام آنے والا ملک ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں اور دنیا میں اس کی مثال شاید اور کوئی ممالک کی ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی کہ پاکستان کی جو سرحد ہے وہ چین کے ساتھ شمالی علاقہ جات سے سرحد جو خنجراب ہے، آپ نے نائنتھ میں پڑھا، درہ خنجراب سے یہ سرحد ملتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ چین ہمارے بعد تقریباً 1.5 سال بعد ہم سے بعد میں آزاد ہوا، لیکن چین اس وقت دنیا کی بہت بڑی معیشت بن چکا ہے۔ ہمارے اور اس کے تعلقات ویسے 1954-55 میں بنڈونگ میں کانفرنس ہوئی تھی، وہاں سے شروع ہوئے جو آج تک قائم و دائم ہیں، اور ہر حالات میں دونوں ممالک نے ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ چین کی ترقی ہمارے لیے بھی مشعل راہ بھی ہے اور ایگزامپل بھی ہے، کسی بھی ملک کے بھی لیے ہے کہ انہوں نے اب دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں دن رات کام کیا۔ یہ بات نہیں ہے جی ہم نہیں کر رہے، ہم بھی اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن شاید اس طرح نہیں کر رہے جس طرح چین کر رہا ہے۔ تو چین اس وقت دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے اور اس وقت شاید امریکہ کو بھی چین سے خطرہ ہے جی کہ کہیں چین جو ہے دنیا کا نمبر 1 ملک نہ بن جائے، اور یہ ایسا ہو سکتا ہے جس طریقے سے چین لگا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کو فخر ہے کہ شمالی علاقہ جات ہمارے ٹوٹلی محفوظ ہیں، کیوں کہ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آگے بھی ہم پڑھیں گے جی کہ چین نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا ہے یا ہمارا کیسے ساتھ دیا ہے اور ہم نے ان کا کیسے ساتھ دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی پاکستان عوامی جمہوریت چین۔ دیکھو بچوں، ویسے تو ہم یہ اگلے ٹاپک میں، نیکسٹ ٹاپک میں آئیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایک ادارہ ہے سلامتی کونسل، جس کا کام یہ ہے کہ دنیا کے میں امن کے لیے قائم ایسے اقدامات کرنا کہ دنیا میں امن قائم ہو۔ کوئی بھی 5 اس کے مستقل ممبر ہیں۔ ان مستقل ممبروں میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، روس ہے، فرانس ہے اور پھر چین ہے۔ جب اس کا سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنایا جانا تھا تو ووٹنگ ہونی تھی، تو پاکستان نے چین کے حق میں ووٹ دیا۔ اس وقت انڈیا بھی اس میدان میں تھا جی کہ انڈیا بھی بننا چاہتا تھا، جرمنی بننا چاہتا تھا اور بہت سارے ممالک اس فیلڈ میں تھے، لیکن پاکستان نے بھی ووٹ چین کو دیا، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا جی کہ چین اس وقت سلامتی کونسل کا مستقل ممبر ہے۔ ان مستقل ممبروں کا یہ کام ہوتا ہے، اگر یہ چاہیں تو پورے ملک میں کسی ملک میں حملہ کرنا ہے تو یہ 5 ملک اس کی اجازت دیں گے، کہیں سے کچھ بھی کرنا ہے۔ اگر یہ 5 ملک آج چاہیں وہ اور ووٹ کر دیں جناب کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، تو آج ہی حل ہو جائے گا۔ تو ان 5 ممالک کا کسی بھی ملک میں کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے ایگری ہونا ضروری ہے۔ اس لیے چین ہمیشہ جب بھی کشمیر کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں اقوام متحدہ میں کوئی بات ہوتی ہے اور وہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے تو چین اس بات کو ویٹو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں بھی پاکستان نے چین کی بہت زیادہ اخلاقی سفارتی مدد کی، اور لداخ کے ایریے میں جو کچھ عرصہ پہلے بچوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی کہ چین کو انہوں نے واپس کر دیا ہے کہ لداخ کے، کشمیر کے تھوڑا سا گلگت بلتستان کی طرف سے، تو اسی علاقے میں جنگ ہوئی تھی 1962 میں، اس میں پاکستان نے چین کی مدد کی تھی۔ پھر انڈیا کے ساتھ 65 اور 71 میں دو جنگیں ہوئیں، اس میں کچھ ممالک نے تو خفیہ پاکستان کی مدد کی تھی، لیکن چین وہ واحد ملک تھا جس نے اعلان پاکستان کی مدد کی، صرف زبانی کلامی نہیں، سفارتی نہیں، اخلاقی نہیں، اسلحے کے ساتھ بھی مدد کی، اور جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا وہ کیا، جس کی وجہ سے یہ 2 جنگیں لڑنے میں پاکستان کامیاب ہوا۔ 1974 میں دونوں ممالک نے
کہ یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کی، وہ اس لیے کہ یہ جو خطہ ہے جس میں جنوبی ایشیا میں ہم رہتے ہیں، اگر 3 ایٹمی طاقتیں ہیں یہاں پہ، یعنی چین خود ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور ہندوستان ایٹمی طاقت ہے، دنیا کی 7 میں سے تو 3 تو ہمسائے ملک ہیں، 7 ایٹمی طاقتیں ہیں ٹوٹل، تو 3 جو ہے ہمسائے ہیں۔ اگر اس علاقے میں ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو یہ علاقہ سارا جنوبی ایشیا تباہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے پاکستان اور چین نے ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیے ہیں کہ ہم یہ ایٹمی جنگ اس علاقے میں نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ انسانیت کی تباہی ہے۔ تو اس لیے ہندوستان تو پہ تو ہر وقت یہی تیار رہتا ہے جی کہ شاید اس نے اپنی عوام کو بے وقوف بنانا ہوتا ہے، لیکن فزیکلی ایسا ممکن نہیں ہے جی کہ ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں۔ سب سے بڑی پاکستان اور چین کی سب سے بڑی دوستی کی مثال 900 کلومیٹر لمبی، نئی کتابوں میں 887 کلومیٹر ایگزیکٹ لکھا ہوا ہے، اتنی لمبی چین سے لے کے ہمارے پاکستان تک پہاڑوں کے درمیان میں کچھ لوگ بچے گئے ہوں گے جب کاغان نران کی طرف جاتے ہیں یا اس طرف پنجاب کی طرف جاتے ہیں، تو جن بچوں نے وہ سڑک دیکھی ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان پہاڑوں کو کاٹ کے اتنی مشکل سڑک بنانا یہ شاید انسانوں کا کام ہی نہیں لگتا، لیکن یہ حقیقت ہے بچوں کی یہ کہ چین اور پاکستان نے یہ مل کے بنائی ہے، اور دنیا حیران ہے جی کہ پہاڑوں کے درمیان 900 کلومیٹر لمبی، دنیا میں کسی جگہ پہ بھی اتنی بڑی سڑک نہیں ہے جو پہاڑوں کے اندر سے اتنی لمبی گزرتی ہو۔ تو یہ بھی ایک پاکستان چین کی دوستی کی ایک اہم مثال ہے، جس سے سڑک کے راستے پاکستان اور چین کی تجارت سارا سال ہوتی ہے۔ ہم جو ہے چین کو اپنا سامان بھیجتے ہیں، چین ہمیں اپنا سامان بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دفاعی میدان میں چین نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ ہمارے پاس بچوں جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس آرڈیننس فیکٹری نہیں تھی۔ آرڈیننس فیکٹری وہ ہوتی ہے جہاں پہ فوجیوں کے لیے، آرمی کے لیے سامان بنایا جاتا ہے، تو وہاں جو ہے پاکستان آرڈیننس فیکٹری، وہاں یہ راولپنڈی سے پشاور کی طرف جائیں تو راستے میں آتا ہے، وہاں پہ چین کی مدد سے وہ آرڈیننس فیکٹری قائم کی گئی، جس میں آج بھی بہت سارا فوجی ساز و سامان بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں HIT ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا یہ بھی بنائی گئی، جس کے لیے ساری مدد جو ہے 275 ملین روپے جو ہے یہ چین نے ہمیں فراہم کی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے ہیں جی کہ ہم اپنا دفاعی سامان خود بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کامرا بھی پشاور روڈ پر ہی ہے، جہاں پہ چین کی مدد سے ہم اپنا جہاز، جسے ہم F-17 تھنڈر، آپ کو یاد ہوگا کہ 27 فروری 2019 کو ابھینندن والا جو جہاز گرایا گیا تھا، وہ F-17 تھنڈر نے گرایا تھا۔ F-17 تھنڈر، دنیا میں کوئی ایسی آرمی نہیں ہے جو اپنے جہاز خود، ہوائی جہاز جو ایروپلین ہے، فائٹر طیارے وہ خود بناتے ہو۔ پاکستان واحد ملک ہے جو اپنے فائٹر طیارے خود بناتا ہے، اور یہ چین کی مدد سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ الخالدہ ٹینک پاکستان چین کی مدد سے بنا رہا ہے، اور بہت سارے کام جو ہیں جو چین کی مدد سے ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ جو F-17 تھنڈر ہے، یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت پوری کر رہا ہے بلکہ ہم دنیا کو بھی بیچ رہے ہیں، جس میں سری لنکا ہے، ازبکستان ہے، آذربائیجان ہے، ترکی نے ہم سے معاہدہ کیا ہے جی کہ آپ یہ جہاز بنا کے ہمیں دیں۔ یعنی پاکستان کو اس کا نہ صرف ملکی ضرورت پوری ہو رہی ہے بلکہ زر مبادلہ بھی پاکستان کما رہا ہے اور آگے کماتا رہے گا۔ اور پہلے یہ 1 سیٹر ہوتا تھا، یعنی ایک ہی پائلٹ ہوتا تھا، ابھی 2 پائلٹوں والا بھی جہاز یہ بن گیا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے دوست ملک جو ہے، مخلص دوست جو ہے، چین کی مدد سے ہو رہا ہے۔ بچوں، اس کے علاوہ چین جو ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ پرانی بک میں نہیں لکھا ہوا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سی پیک منصوبہ چین کی مدد سے جس 45 ارب ڈالر جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کہ ایک تو شہر ریشم 900 کلومیٹر بنی، اس کے آگے پھر بلوچستان میں گوادر کی بندرگاہ وہ بنا رہا ہے، جس سے پاکستان کی دنیا پوری میں نہ صرف چین کی تجارت ہوگی بلکہ ہماری بھی تجارت ہوگی، اور ہم پوری دنیا میں انٹرنیشنلی پہلے ہم تجارت تھوڑی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین جو کراچی کی بندرگاہ ہے وہ تھوڑے پانی کی ہے، گہرے پانی کی بندرگاہ نہیں ہے۔ گوادر جو گہرے پانی کی بندرگاہ، یعنی اس کے کنارے آگے جہاز، بڑے بھی جہاز کنارے آگے لگتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے چین کر رہا ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، اور جب سی پیک منصوبہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان میں ترقی کی نئی راہ کھلے گی،
پاکستان دنیا ساری اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور کرے گی۔ اس کے علاوہ چین نے پاکستان میں بجلی کے بہت سارے منصوبے لگائے ہیں، جن میں حویلی بہادر شاہ منصوبہ ہے، قائد اعظم سولر پلانٹ بہاولپور ہے، یہ ساہیوال کول پلانٹ ہے، اور بہت سارے منصوبے ہیں جو چین سے مدد سے شروع ہوئے ہیں۔ اور یہ ٹرین کا نام سنا ہوگا، لاہور میں چلنی ہے، امید تو ہے جی کہ کہا جا رہا ہے جی کہ اس سال چل پڑے گی، تو وہ بھی چین کی مدد سے بنی ہے، جو شہر کے اندر ہی لاہور 28 کلومیٹر ہے اس کا فاصلہ، اور یہ ٹرین بھی، اور بہت سارے نئے منصوبے ہیں جو چین کی مدد سے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ بچوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین کی جو دوستی ہے اس پہ ہم آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں، اور چین بھی پاکستان کو ایسا ہی دوست سمجھتا ہے۔ ہر مشکل میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اور ہمیں کیا، پوری قوم کو، پورے پاکستان کو چین کی دوستی پر فخر ہے۔ چین ہمارا مخلص دوست ہے، جس نے ہمیں کبھی بھی کسی بھی میدان میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ بچوں، پاک چین تعلقات نہایت ہی اہم سوال، اسے بڑے اچھے سے یاد کیجیے گا۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اچھا سا یاد کریں۔ یہ ٹھیک بات ہے جی کہ یہ سلیبس جو شارٹ ہوا ہے، میں آپ کو وہی پڑھاؤں گا جو شارٹ ہوا ہے۔ ابھی یہ فائنل اپروول تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اس میں یہ سارے سوال شامل ہیں، ہم پھر وقتی طور پہ پراورٹی پہ وہی کریں گے جو ہمیں شارٹ سلیبس سے ملا ہے۔ تو اس پاک چین تعلقات کو بک کھولیے گا، بک سے دیکھ کے پڑھیں۔ جو بات، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ اسکول انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔